اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 142واں سیریل ہے، 142۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر پر مختصر تشریح کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ نے تبوک کے موقع پر اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، وَإِنَّمَا يَسِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَوْضِعِ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ وَالْأَمْرُ إِلَى الْآخِرَةِ وَمَلَاكُ الْعَمَلِ خَوَاتِمُهُ او کما قال۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے ہر شخص کو 4 ہاتھ گڑھے میں جانا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آدمی کا معاملہ اس کے آخرت پر منحصر کرتا ہے۔ یہاں دنیا میں ہم کو لوگ بڑی عزت دے دیں، بڑے پیسے ہو جائیں، بڑے سکون سے رہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ آخرت میں زندگی کیسی ہو رہی ہے، اصل وہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ملاق العمل خواتمہ، اور عمل کا دار و مدار انجام کے اوپر ہے کہ ہماری آخری جو زندگی ہے وہ کیسی گزری ہے۔ ہم یہ تینوں پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو قبر ہے، کئی باتیں اس میں ہیں جو عوام میں بھی کنفیوژن ہیں اور ہم جیسے لوگ بھی کنفیوز ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے بھی کنفیوز کو اور اپنے بھی کنفیوز کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کنفیوز کیا ہے کہ یہ جو قبر ہے، عذاب اسی میں ہوتا ہے یا یہ کہ کوئی الگ جگہ پر ہے جہاں پر روح کو عذاب ہوتا ہے؟ یہ ایک پہلا سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مردے قبر میں ہیں، پھر مردوں میں کم سے کم 4 کیٹیگری ہے۔ سب سے نیچے درجے کے مومن، پھر اس کے بعد نیک لوگ، پھر اس کے بعد شہداء، پھر اس کے بعد صدیق، پھر اس کے بعد انبیاء۔ ان 4 کے الگ الگ درجات ہیں۔ دیکھنے میں سب قبر میں ہیں لیکن ان کے الگ الگ درجات ہیں۔ تو جو بھی ہوتی ہے، چاہے نعمت ہو چاہے عذاب ہو، وہ اسی گڑھے میں ہو رہی ہے یا روح فیل کر رہی ہے یا بدن بھی فیل کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ پھر تیسری چیز کہ یہ لوگ کتنا سنتے ہیں اور کیا کیا سنتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں ان کے پاس جا کر کے قبر کے، تو یہ کتنا سنتے ہیں اور کیا کیا سنتے ہیں، اور اگر سنتے ہیں تو کیا کیا ایکشن لے سکتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جن کی قبریں نہیں ہیں ان کا کیا معاملہ ہے۔ مین یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، ہم ان سب پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کا اس پر عقیدہ ہے کہ قبر اس کو کہتے ہیں، وہ شیر کی پیٹ بھی ہو سکتی ہے قبر۔ جلنے کے بعد جو ایک ذرہ بچا ہے وہ جہاں ہے وہ اس کی قبر ہے۔ مچھلی نے نگل لیا ہے، پاخانہ کر کے اگل دیا ہے، اس کے ذرات جہاں سمندر میں پڑے ہیں وہ بھی قبر ہے۔ کیونکہ جس کو آپ اوریجنل قبر کہہ رہے ہیں، جو ہمارا گڑھا جو قبرستان میں ہے، ایک دن کے بعد وہ بھی سب ذرہ ہی بن جانا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ جلنے کے بعد باڈی کیا بن جائے گی؟ راکھ بن جائے گی۔ ایسے ہی یہ بدن بھی مٹی میں ملنے کے بعد اس کو کیا ہونا ہے؟ ایک دن وہ بھی ذرہ ہو جانا ہے۔
تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ صرف اتنا ہی فرق ہے کہ ایک آدمی کے ذرے کا پتہ ہے کہ یہاں پر ہے، دوسرے کا ذرے کا پتہ نہیں کہاں ہے دونوں ذرہ. بات سمجھے میں نے جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہیں دونوں ہی ذرے. ایک ذرے کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ فلاں صاحب کا ذرہ اس قبر میں ہے، جس کو جلا دیا گیا، جس کو سمندر میں ڈال دیا گیا، جس کو شیر نے کھا لیا. ذرہ تو سب کا بچا ہوا ہے، یہ ایک الگ بات ہے وہ کہاں کہاں ہے. لیکن حقیقت میں اگر فائنل رپورٹ آپ لیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارے ذرات ہی ہیں، بقیہ کوئی چیز ہے نہیں. تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو قبر کھودی گئی، جس کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کو 4 ہاتھ گڑھے میں جانا ہے، یہی اصل بنیادی قبر ہے. بقیہ جو جہاں بھی ہے اس کی وہ قبر ہے. ایک بات. اچھا، جیسے ہی آدمی اب ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں بات کو. جب آدمی مرنے لگتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو 2 طریقے کے فرشتے اس کے پاس ہوتے ہیں. ایک تو ملک الموت ہوتے ہیں جو سب کے لیے کامن ہے، وہ چاہے کافر کی روح نکالنی ہو یا کسی مسلمان کی روح نکالنی ہو، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، وہ آتے ہیں. یہ جو آپ نے بعض حدیثوں میں سنا ہوگا یا بعض واقعات میں کہ صاحب آسانی سے بھی نکالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کانٹا ڈال کے کھینچ لیا گیا. اس کے اگینسٹ میں حدیثیں زیادہ قوی ہیں جس میں یہ ہے کہ مومن کی جب روح نکالی جاتی ہے تو ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے سے بال نکال لیا جائے. آٹے سے بال نکال لیا جائے، اس طریقے سے مومن کی روح نکلتی ہے. تو جب ملک الموت آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے تو بہت سے فرشتے بھی آتے ہیں اور ان کو وہ دیکھتا ہے سب کو. تا حد نظر فرشتے صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہ جو مرنے والا ہے ایسی حالت میں بولنے بھی لگتا ہے کہ بھئی آؤ تم آؤ، بیٹھو ادھر بیٹھو، ہٹو یار ان کو بیٹھا لو. ایسی گفتگو بھی سننے میں پریکٹیکلی آئی ہے. حدیث میں جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک الموت کے ساتھ فرشتے بھی آتے ہیں اور اس کے بعد اس جان سے کہتے ہیں کہ تو نکلا. قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، کہ اے نفس مطمئنہ، یعنی اے مومن کی روح، اے مومن کی روح تو اب نکل. جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے روح کہ اب میں صحیح جگہ پر جانے والی ہوں. یہ میرے لیے بڑا قید خانہ تھا، یہ مجھے عجیب قید خانہ تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مومن کے لیے یہ دنیا کو قید خانہ ہی کہا ہے کہ الدنیا سجن المومن، الدنیا سجن المومن، کہ یہ پوری دنیا مومن کے لیے جیل ہے. وہ جب ملک الموت آ کر کے اس سے نکالنے کی بات کرتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اب پنجڑے سے نکل کر آزاد ہونے جا رہی ہوں. وہ اس جسم کو روح کیا سمجھتی ہے؟ پنجڑا سمجھتی ہے جس میں اس کو قید کیا گیا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا پروردگار عالم میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. لہذا وہ بیاکل ہوتی ہے نکلنے کے لیے کہ ہم اپنے رب سے جا کر کے مل جائیں. اگر وہ روح خراب ہوتی ہے، یعنی وہ اگر بندہ خراب ہوتا ہے تو ان کو دیکھ کر کے اس کو بڑی ہیبت طاری ہوتی ہے اور اسے اندازہ لگنے لگتا ہے کہ میرا معاملہ بڑا خطرناک ہے. جیسے اس دنیا میں کبھی جھوٹے کیس کسی کے اوپر ہو جائے اور عدالت کا سامنا بھی ہو جائے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا معاملہ انشاءاللہ ٹھیک رہے گا، میں نے غلطی نہیں کی ہے. جب اللہ کی عدالت ہے تو اس میں تو اس کو بہت اطمینان رہتا ہے کہ یہاں ناانصافی یا ایسا نہیں کہ فرشتہ کنفیوز ہو کے ان کو پکڑ کے ان کو پکڑ لیا، ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے. اس کے بعد وہ جیسے ہی روح نکالتا ہے ویسے ہی جو فرشتے آئے رہتے ہیں، دونوں ٹائپ کے فرشتے ہوتے ہیں. جب نیک ہوتا ہے تو نیک فرشتے رہتے ہیں اور جب بد ہوتا ہے تو اس کو عذاب دینے والے فرشتے رہتے ہیں. تو ان کے ساتھ اچھی قسم کی خوشبو ہوتی ہے اور ریشمی رومال ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے جس میں اس روح کو لے کر کے فوراً پروردگار عالم کے دربار میں پہنچتے ہیں. وہاں پر پہنچ کر کے اس کو ریکارڈ کرایا جاتا ہے. جناب یہ بندے کی روح لائی گئی اور حدیث میں آتا ہے کہ پورے اعمال کو سیل لگائی جاتی ہے
اور لگا کر کے جو علیین کا دفتر ہے اس دفتر میں اس کے نام اعمال کو سبمٹ کر دیا جاتا ہے۔ سبمٹ کرنے کے بعد اس روح کو اللہ کہتا ہے کہ اب اس کو ریٹرن کرو، لے جاؤ، واپس لے جاؤ، اس کا یہاں سارا ریکارڈ فائل کہاں ہو گئی۔ اسی کو اب قرآن مجید دوسری جگہ کہتا ہے کہ قیامت میں وہ جو سیل لگا کر کے فائل سبمٹ کر دی گئی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہی فائل نکال کر کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے داہنے ہاتھ میں پکڑائے گا۔ جب وہ پکڑائے گا فائل تو وہ لوگوں سے کہے گا دیکھو 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 میرا رزلٹ دیکھو کتنا اچھا ہے۔ بچے بھی یہی کرتے ہیں، جب رزلٹ اچھا آتا ہے تو سب اپنے دوستوں کو دکھلاتے ہیں، جب رزلٹ خراب رہتا ہے تو کیا کرتے ہیں، چپکے سے رزلٹ لے کر کے بھاگ لیتے ہیں۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ پڑھو میرا رزلٹ دیکھو۔ حالانکہ اس کو معلوم میرا رزلٹ کیا ہے، اس کے باوجود وہ، کیونکہ یہ ایک خوشی کا ایک نیچرلی چیز ہے، تو وہ جو میں بتانا مین یہ چاہ رہا تھا کہ جو یہ اب دونوں باتیں قرآن کی اور حدیث کی ٹیلی کر گئی کہ وہ بندے کا جو نام اعمال لے جا کر کے علیین کے رجسٹر میں ریکارڈ کرا کر کے اس کی فائل سبمٹ کر دی جاتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ کوئی اس کو آگے پیچھے اب نہیں کر سکتا۔ یہاں بھی عدالت میں جب پیپر سبمٹ کیے جاتے ہیں، معلوم نہیں آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے نہیں معلوم، جیسے آپ کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو کیونکہ یہ تو ہندوستان ہے نا، آپ پیپر سبمٹ کریں گے، سیکنڈ پارٹی پیسہ دے کر آپ کا فائل ہی غائب کر دے گی۔ تو اب کیا ہوا ہے پچھلے 10-12 سال سے کہ جب وہ پیپر سبمٹ ہوتا ہے تو وہ فائل بنانے کے بعد ایک پیپر الگ سے لکھا جاتا ہے کہ کیا کیا پیپر اس نے سبمٹ کیے ہیں۔ وہ فائل میں پیپر نہیں رکھا جاتا، وہ گورنمنٹ کی فائل میں الگ بنایا جاتا ہے کہ اگر کبھی اس میں سے کوئی ایک پیپر کسی نے نکال لیا تو وہاں سے ریکارڈ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پیپر نکلا ہوا ہے۔ سمجھے نہیں؟ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا نظم ہے، یہ سب اس لیے کرتا ہے، حالانکہ وہ رب ہے کچھ بھی نہ کرے، کان پکڑ کے جنت میں ڈال دے، کان پکڑ کے جہنم میں ڈال دے تو بھی وہ کر سکتا ہے، اس کے اوپر کسی کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ صرف ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس دربار میں انصاف ہی انصاف ہے، ظلم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ مزاجن ہم ایکسکیوز پرست ہیں۔ مزاجن ہم سے جب غلطی ہوتی ہے تو ہم کوئی بھی آدمی، آپ کسی بھی آدمی کو آپ غلطی کرتے پکڑ لیں، پہلے جملے میں وہ کیا کرے گا، اپنا عذر پیش کرے گا، ایکسکیوز پہ، بعد میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جرم ہوا ہے۔ اللہ یہ کہ کوئی ریڈ ہینڈڈ پکڑ جائے رنگے ہاتھ تو وہ سرنڈر ہو جائے، ورنہ کوئی جلدی سے سرنڈر دنیا میں ہوتا نہیں ہے۔ ایسے ہی قیامت میں بھی جلدی سے لوگ مانیں گے نہیں، لہٰذا وہ جو فائل نکالے گئے تو اللہ دیکھے کہ بولے گا کہ یہ فائل سیلڈ ہے جو تمہاری ہے، اب کھولی جا رہی ہے۔ سمجھے؟ اب جب وہاں سے روح پلٹ کر کے لائی جاتی ہے تو اب مردے کے پاس موجود رہتی ہے روح، سب کچھ وزٹ کرتی رہتی، لوگ آ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ یہ جو اچھی روح رہتی ہے یہ ان سب پر ہنستی ہے۔ دیوانے ہم تو قید خانے سے نکل کر کے باہر گئے ہیں، وہ بہت اس کے ان کے اوپر تعجب کرتی ہے کہ لوگ بے مطلب رو رہے ہیں۔ وہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جب نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کفن لانے والے کفن لاتے ہیں، سب کچھ دیکھتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانے کی بات آئے گی انشاءاللہ، پوری تفصیل سیرت کا پروگرام ہی چل رہا ہے، تو صحابہ میں سے ایک گروہ کا کہنا یہ تھا کہ کپڑے اتار کر نہلائے جائیں جیسے عام آدمی کو نہلایا جاتا ہے۔ ایک صحابہ کی رائے تھی کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام برقرار رہنا چاہیے اور کپڑے کے ساتھ ہی نہلانا چاہیے۔ یہ دونوں گروہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، پھر حدیث میں آتا ہے کہ اچانک ایک آواز ان لوگوں کو سنائی پڑی، اور آواز کہنے والا کہہ رہا ہے کہ کپڑے کے ساتھ نہلائیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ آواز تو سب نے سنی، وہ دونوں نظریہ رکھنے والے نے، لیکن ہم دیکھ نہیں پائے کہ کس کی یہ آواز تھی۔ تو وہ حقیقت میں کیا ہوتی ہے کہ روح باڈی کو چھوڑ کر کے وہ وہیں قریب میں موجود رہتی ہے اور سارا نظارہ کرتی رہتی ہے، اور وہ یہ کہتی بھی ہے، وہ ہم سن نہیں پاتے، وہ کہتی رہتی ہے جلدی کر،
جلدی کر. کیوں؟ اب اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میری ملاقات جس سے ہونی ہے وہاں معاملہ اچھا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کسی کو کوئی بہت اچھا دوست ہو، ٹرین پہ آپ لینے گئے ہوں اور ٹرین لیٹ ہونے لگے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اسی لیے عربی میں کہتے ہیں الانتظار اشد من الموت، کہ انتظار موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. تو یہ اس کو ڈانٹتی رہتی ہے، گھر والوں کو کہتی رہتی ہے مجھے بیزار یہاں تم کر رکھے ہو، مجھے لے چلو جلدی. بہرحال اس کے بعد جب اس کو لے جاتے ہیں، لے جا کر کے قبر میں دفنا دیتے ہیں. دفنانے کے بعد ہر آدمی کو قبر دباتی ضرور ہے. یہ غور سے سنتے جائیے ایک ایک بات، میں پچھلے 10 دن سے یہی کام کر رہا ہوں. ہر آدمی کو قبر دباتی ہے. قبر دبانے کی بنیادی وجہ، جو آدمی پیشاب میں طہارت میں کوتاہی کرتے ہیں اتنے ہی کرائیٹیریے کے لحاظ سے وہ قبر اس کو دباتی ہے. جتنا پیشاب کرنے میں، طہارت کرنے میں ہم لاپرواہی برتتے ہیں، ویسا ہی ٹریٹمنٹ، اس سے سب سے پہلا ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے بندے کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ نیک ہو، بڑا نیک، ابھی آپ کو حدیث نقل کر رہا ہوں، بڑا نیک ہو، اس کے باوجود بھی قبر اس کو کچھ نہ کچھ کیا کرتی، دباتی ضرور ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قبر دبانے کی حدیث بیان فرمائی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دن سے مجھے بڑی عجیب الجھن اور تکلیف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، عائشہ کیا بات ہے، اپسٹ رہتی ہیں آپ؟ میں نے کہا اللہ رسول جس دن سے آپ نے یہ بتایا ہے کہ ہر شخص کو قبر دباتی ہے اس دن سے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، اور وہی سوچ سوچ کر کے وہ گھبراہٹ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو خوشخبری سنائی. آپ نے فرمایا عائشہ، جو مومن ہوتے ہیں ان کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کا سر دباتی ہے. دباتی بھی ہے، تکلیف بھی نہیں ہونا چاہیے. سمجھے؟ یہ حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 واقعات، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادی ہے زینب، بہت دبلی پتلی تھی بیچاری. جب ان کو اللہ کے رسول نے دفنایا نا تو قبر میں بیٹھ کر، قبر کے سامنے بیٹھ کر کے بہت دیر تک سر جھکائے غور کرتے رہے. لوگوں نے کہا رسول آج کچھ زیادہ ہی آپ ڈپریس ہیں، پریشان ہیں. کہا نہیں، یہ جو زینب ہے ہماری بیٹی، یہ بڑی دبلی پتلی ہے، میں اس قبر کے دبانے کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ اس کے ساتھ معاملہ آسان فرمانا. تو پوچھا کہ اللہ کے رسول قبر سب کو دباتی ہے؟ آپ نے فرمایا سب کو دباتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک عورت کا نام لیا، فاطمہ بنت اسد. آپ نے فرمایا فاطمہ بنت اسد کو قبر نے نہیں دبایا، اس کے علاوہ سب کو دبایا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے بیٹے قاسم کو بھی دبایا جو چھوٹا مرا؟ آپ نے فرمایا قاسم تو درکنار، ابراہیم کو بھی دبایا. قاسم ایک بیٹے کا نام، ابراہیم دوسرے بیٹے کا نام. کہا قاسم کو بھی دبایا، ابراہیم کو بھی دبایا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. ان کا جو واقعہ ہے عجیب و غریب ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے غم میں حدیث میں آتا ہے کہ عرش الہی لرز اٹھا. اتنا زیادہ جو ہے وہ ان کا درجہ اور بلند تھا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر 70,000 ملائکہ اترے زمین پر. دیکھیں عربی زبان میں، یہ بریکٹ کی بات آپ کو بتا دے رہا ہوں، عربی زبان میں جب 70 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ نمبر کی بات نہیں ہوتی ہے. ہمیں ایسا آتا ہے کہ نا 70 کی بات آتی رہتی ہے. جیسے ہم اردو والے بولتے ہیں سینکڑوں آدمی تھے، یہ ایک بولنے کا محاورہ ہے. اس سے حقیقت میں ایگزیکٹ نمبر ہم نہیں بتا سکتے، لیکن 70,000 اس کا یہ تو ہے کہ 70,000 سے کم نہیں ہے، زیادہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. تو وہ 70,000 فرشتے آئے اترے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی حضرت سعد بن معاذ کو انہوں نے قبر میں رکھا، قبر نے دبانا شروع کر دیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا کہ انسان کو اور جن کو قبر میں جو کچھ ہوتا ہے یہ کچھ نظر نہیں آتا، جو باہر لوگ ٹہلتے رہتے ہیں، انسان اور جن کے علاوہ سب کو یہ بات معلوم ہوتی رہتی ہے کہ کیا ہوا ہے قبر میں۔ آپ لوگ شہر کے لوگ ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہیں، کبھی کبھی قبرستان میں جانور جو ہوتے ہیں اچانک بھاگتے ہیں۔ ہم لوگ جب بچپن میں تھے تو بکری چراتے تھے، تو وہ قبرستان ہی کا ایریا تھا جہاں پہ بڑی گھاس ہوتی تھی، بکری چرتی رہتی تھی، اور بھی جانور چرتے رہتے۔ ایسا بارہا دیکھا گیا، اس وقت تو نہیں شعور تھا، جب حدیث پڑھی گئی تو دونوں چیزیں ٹیلی ہوئیں۔ بارہا یہ دیکھا گیا کہ وہ اچانک جانور اتنا تیز سرپٹ بھاگتا ہے اور آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا کہ کیوں بھاگ رہا ہے، کان کھڑے کر لے گا، دم اٹھا لے گا، سب بھاگے گا کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان لوگوں کو، ان جانوروں کو وہ عذاب قبر جب نظر آتا ہے تو اس کے خوف سے کیا کرتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو سعد بن معاذ کی وہ کیفیت، لیکن انسانوں میں یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کو وہ کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ جب سعد بن معاذ کے ساتھ قبر نے دبانا شروع کیا تو نبی نے فرماتے ہیں کہ کتنا زیادہ دبانے لگی کہ ایسا لگا کہ تو پسلیاں آپس میں مل جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے چیخنا شروع کیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے 7-8 مرتبہ کہا تو قبر اپنی جگہ پر ٹھہر گئی۔ صحابہ گھبرا گئے، صحابہ نے پوچھا رسول کیا بات ہے آپ ایسا؟ تو آپ نے فرمایا کہ معلوم نہیں کیا بات ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ معلوم نہیں کیا بات ہے کہ قبر بڑی تیزی سے سعد بن معاذ کو دبا رہی ہے، جبکہ فرشتے بھی یہاں نازل ہیں۔ ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، بہت پائے کے مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ پیشاب کے معاملے میں کوتاہی کرتے تھے۔ دیکھیں، میں آپ لوگوں سے بہت دل کی گہرائی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، خاص کر جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں اور گھروں میں ٹوائلٹ پیشاب نہیں کرتے ہیں، مسجد میں کرتے ہیں، وہ کھلے ہوئے میں، بہت احتیاط کریں اس میں۔ پہلے تو کوشش کریں کہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کر کریں۔ یہ جو باہر کرنے کا سسٹم ہے، یہ جو ایسے اینٹ کر کے پیشاب کرتے ہیں، اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ پیشاب ہمارے کپڑے میں لگے اور بعد میں قطرے ٹپکیں۔ لہذا زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ قبر میں دبانے کا معاملہ جو ہے اس کا تعلق ریلیشن کس سے ہے؟ اس طہارت نہ لینے سے ہے، یا یہ کہ بعض لوگ اس کی لاپرواہی کرتے ہیں کہ راستے میں کہیں جا رہے ہیں، سفر میں پیشاب کر لیا، پانی نہیں لیا۔ یہ ساری چیزیں مسلمان کے لیے بڑی خطرناک ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اتنا بڑا یہ صحابی ہے سعد بن معاذ، جس کے بارے میں اس لیے دونوں باتیں آپ کو فرمائیں کہ عرش الہی لرز اٹھا، 70,000 ملائکہ اتر آئے، لیکن ترمذی نے روایت کیا کہ پیشاب میں احتیاط نہیں کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور نبی کی ذات گرامی وہاں موجود ہے، جس کی برکت سے جو ہے وہ معاملہ کیا ہو گیا، دب گیا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ سب مومن کے ساتھ یہ ہوتا ضرور ہے۔ پھر وہ میں نے جو آپ کو حدیث نقل کی کہ جیسے ماں سر کو دباتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، لیکن ہونا سب کے ساتھ ضرور ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ کیا ہوتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قبر میں جب بندہ پہنچتا ہے تو یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اس کے بعد جب قبر میں پہنچتا ہے تو قبر جو ہے وہ بات کرتی ہے مومن سے۔ ترمذی کی روایت ہے، مومن سے کہتی ہے کہ تو زمین پر جب چلتا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، اور جتنے لوگ چلتے تھے زمین پر، بہت سے لوگ گزرتے تھے، تو جب گزرتا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، اور آج تو میرے جب زمین کے اوپر تھا تو بھی میں تجھ کو اچھا جانتی تھی، اور آج تو میری گود میں آیا ہے تو دیکھے میں تیرے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرتی ہوں۔ اس کو پھر اہلاً و سہلاً مرحبا کہتی ہے۔ اور اگر یہی چیز کوئی کافر، تو زمین اس سے قبر کہتی ہے کہ جب تو ہمارے پاس سے گزرتا تھا تو نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ اس کے اندر ہم کو بھی جانا ہے،
اور ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہونا ہے ہمیشہ اکڑ کر کے. اسی لیے میری اپنی ذاتی رائے کوئی دلیل نہیں, کبھی بھی قبرستان سے گزرے نا تو بہت فراٹے سے موٹر سائیکل بھگا کے نہیں گزرے. یہ نہیں معلوم ہو کہ تکبر بھرا آدمی جا رہا ہے, وہاں پر ہمیشہ جو ہے نا گاڑی سلو کر کے گزریں اور خوف طاری کر کے گزریں. کبھی بھی میں نے بعض لوگوں کو یہ بات بتائی کہ بہت ہر شہروں میں قبرستان اب بیچ میں آ گئے ہیں, پہلے دور رہتے لیکن اب بیچ میں آ گئے ہیں, تو وہاں پر جب گزریں تو ایک قبرستان کی کیفیت کو طاری کریں, تو وہ قبر پھر ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گی اور وہ کہے گی کہ تو میرے ساتھ سامنے سے گزرتا تھا, میرے پاس سے گزرتا تھا, تو اس وقت میں خوش ہوتی تھی, اور آج تو میرے ساتھ میرے اندر ہے, لہذا میں تیرے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کریں گی. کافر کے ساتھ ایک دم الٹا معاملہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ. پہلا اسٹیپ کیا ہے قبر؟ دیکھیں میں بہت اسٹیپ وائز لے کر آپ کو چل رہا ہوں تاکہ پوری کیفیت آپ کو معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا ہماری زندگی سے بہت گہرا ریلیشن ہے. تو پہلا اسٹیپ کیا ہوا کہ قبر دباتی ہے. موت سے پہلے کہ میں نے بات کی کہ موت کے اینڈ ٹائم پہ کیا کیفیت ہوتی ہے. پھر دوسرا اسٹیپ آدمی کو قبر دباتی ہے. پھر تیسرا اسٹیپ قبر یا تو ویلکم کرتی ہے یا ناراضگی کا اظہار کرتی ہے. تیسری بات, اب وہ روح جو وہاں سے بھیجی گئی تھی وہ انسان کے ساتھ مل جاتی ہے. ملنے کے بعد اب وہ اس سے سوال جواب ہوتا ہے. عموماً جو صحیح حدیثوں میں ہے وہ 3 سوالات کے ذکر ہیں. سوالات عربی میں ہوں گے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول, ابن عمر ہی نے سے جب اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس قبر میں سوال جواب ہوگا, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا میری عقل جیسی ابھی ہے مرنے کے بعد وہ اتنے ہی % کام کرے گی یا کچھ ہم باولے ٹائپ کوئی چیز ہو جائیں گے؟ کیونکہ سمجھ میں آپ نے فرمایا جتنا ابھی تم ہو ایسے ہی تمہاری عقل قبر کے اندر بھی کام کرے گی اور کوئی فرق نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہے, انشاءاللہ قرآن ہے حدیث ہے, ہم جواب دیں گے. اس کو اطمینان ہوا کہ ہم عقل میں رہیں گے, لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, زندگی ہم نے اس میں گزاری ہے, لہذا ہم ان کے سوال کے جواب دیں گے. یہ جو سوال جو قبر کرے گی, مومن سے جو سوال کرے گی یہ, تو مومن ہر ایک کا جواب دے گا. اس سوال کو رٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم اس سوال کو رٹ لیں تو معاملہ ہمارا بہت بن جائے گا اور ہم جا کر کے پھٹافٹ جیسے امتحان میں رٹے رہتے ہیں وہاں لکھ لیں. یہ رٹنے سے تعلق نہیں ہے, اس کا ریلیشن روحانی ہے. اگر ہم نیک ہوں گے تو جواب بھی پھٹافٹ دیں گے, اور اگر ہم نیک نہیں ہیں چاہے زندگی بھر روزانہ اس کو رٹتے رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اس کا تعلق انسان کی نیکی سے ہے, نیکی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سوال کا جواب کیسے دے گا. تو جب وہ پہلا سوال کرے گا کہ من ربک, تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے. پھر کہے گا ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ وہ بولے گا میرا دین اسلام ہے. پھر بولے گا من نبیک, تمہارے نبی کون ہیں؟ وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا, یاد آ گیا اتفاق سے ایک حدیث, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی تازہ قبر سے گزرے. وہ قبر تھی یہودی کی. اس اتفاق سے اس وقت اس سے سوال ہو رہا تھا. کس سے؟ اس یہودی سے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. تو پہلا سوال جب اس نے کیا یہودی سے قبر میں, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, بلال یہ جو آواز آ رہی سن رہے ہو؟ اللہ ہمیں تو کچھ سنائی نہیں پڑ رہا. کہا یہاں سے آواز نہیں آ رہی ہے؟ کہا نہیں اپنے کو تو کچھ نہیں آ رہی. کہا نہیں, یہ اس میں سوال کیا جا رہا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہ تیسرا سوال تھا من نبیوں کا, کیونکہ نبی تو سب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کیونکہ یہ آخری نبی ہیں. اس نے کہا کہ بعض حدیث میں آتا ہے, اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی دکھلائی جائے گی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے. صرف نام پوچھا جائے گا کہ ان نبی کو جانتے ہو یا تمہارا نبی کون ہے, تو وہ کہے گا ہاں 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 لا ادری, مجھے معلوم نہیں ہے. یہ ہاں 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 کے لفظ بھی حدیث میں کوٹ ہے. وہ کہے گا نہیں. جب وہ اللہ کے رسول وہ سوال اس سے اس وقت سنیں گے نا, تو اچانک بلال کے سامنے آپ افسوس کریں گے, کہیں گے بڑے افسوس کی بات, بڑے افسوس کی بات.
تو بلال نے پوچھا اللہ کے رسول کس چیز پر آپ افسوس؟ فرمایا میں ہوں آپ کے ساتھ ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ اس کو بیوقوف کو معلوم ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، یہ اگر جواب دے دیتا تو اس کا بیڑا پار ہوتا۔ تو جواب کیسے دیتا؟ جب وہ نبی مانتا ہی نہیں تھا تو جواب کیسے دیتا؟ یہ 3 سوالات ہر ایک سے ہوں گے۔ اچھا، بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ کہ یہ سوال کافر سے نہیں ہوگا، کافر سے سوال نہیں ہوگا، بغیر سوال کے ہی وہ عذاب کی کیفیت شروع کر دی جائے گی، کیونکہ سوال کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں، سمجھے نہیں؟ بعض بچوں کی کاپی شروع میں دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کچھ نہیں، وہ ٹیچر کھٹا کھٹ کاٹتا جاتا، زیرو مارتا جاتا ہے، اسے معلوم ہے کچھ نہیں، بکواس کر رکھا ہے اس نے، چیک ہی نہیں کرتا پوری کاپی اور سب پہ کاٹ کے زیرو لکھ کے چلا جاتا ہے وہ۔ ایسے ہی اس کی پوری فائل پہلے سے معلوم ہے، لہذا اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے نہیں، حدیث میں کافر اور مومن کی کوئی فرق نہیں بتایا گیا ہے، لہذا سوال تو سب سے ہوگا۔ بہرحال سوال چاہے کافر سے ہو یا مومن سے ہو، مومن اپنی مومنانہ بصارت اور بصیرت کی بنیاد پر انشاءاللہ اس کو جواب دے گا، اور بہت اطمینان سے جواب دے گا۔ جب وہ اطمینان سے جواب دے لے گا تو وہ قبر کہے گی کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، وہ فرشتہ وہ کہے گا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اس کے سامنے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی۔ وہ جو مومن جواب صحیح دیا ہے کہے گا دیکھ رہے ہو، کہا یہ جگہ تھی تمہاری، تم نے اپنی زندگی اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے تحت گزاری، لہذا یہ بند کر دی جاتی ہے۔ پہلے کسی کو اب دیکھیں نا، کبھی کبھی جب اناؤنس کرتے ہیں پرائز کا، تو اب جو نیا سسٹم ہے معلوم نہیں، ہم یہاں نہیں جانتے اور دوسری جگہ یورپ وغیرہ میں اور دبئی وغیرہ میں، پہلے 3rd پرائز کا اعلان کرتے ہیں، فرسٹ کا اعلان سب سے لاسٹ میں کرتے ہیں۔ اگر پہلے والے کا اعلان پہلے کر دینا تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی خوشی کی، تو پہلے 3rd کا کرتے ہیں، پھر 2nd کا کرتے ہیں، پھر اب فرسٹ کا جب اعلان تو تھوڑی دیر خاموش رہتا ہو وہ اناؤنسر، یہ سب اسٹائل ہے، تو وہ اناؤنسر خاموش رہتا ہے، پھر اس کے بعد فرسٹ کا وہ اعلان کرتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ فرشتہ پہلے جب کھولے گا تو یہ گھبرا جائے گا اچانک، یہ کیا ہے معاملہ، تو سارے سوال جواب صحیح دیے، ہم کو تو 100 نمبر ملنا چاہیے، یہ کھڑکی تو کھول رہا ہے جہنم والی، تو یہ گھبرا جائے گا۔ اب اس گھبرانے کے بعد جب خوشی ہوگی تو اس کی کیفیت الگ ہوگی نا، بات سمجھے میں نے کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کو دوسری کھڑکی کھولے گا، کہا یہ کہے گا کہ یہ تمہارا اصل ٹھکانہ ہے۔ اب وہ جو قبر ہے وہ تا حد نظر اس کے لیے وسیع ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس میں وہ بیٹھے گا کیا؟ آپ نے فرمایا بیٹھے گا۔ تو اب سوال یہ ہے، وہ قبر تو دیکھنے میں چھوٹی ہوتی، کیسے بیٹھے گا؟ اس کے 2 جواب دیے جاتے ہیں۔ ایک تو جواب یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ عالم برزخ میں ہے اور یہ قبر سے اس وقت اس کا رشتہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب کرنے والا پروردگار عالم ہے تو کوئی چیز ناممکن میں سے نہیں ہے۔ جو ناممکن تھی کہ کسی کے جان نکال لینا ہمارے لیے، جب وہ ممکن وہ کرتا ہے تو سب کچھ ممکن کر سکتا ہے۔ نہیں سمجھے بھائی، ہم ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، ایک دم اچھے چل، آخر اس کی طاقت ہی تو ہے کہ ہماری ساری کوشش کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، ہم کو مار دیتا ہے۔ جو تم کو کرنا ہو کر لو، جتنا اپنا پروٹیکشن سیکیورٹی جو کچھ بھی تم کو کرنا ہے سب کر لو۔ اگر وہ اس بات پر قادر ہے اور آج تک یہ پتہ نہیں چل پایا وہ روح کیسے نکلتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بندہ مرتا کیسے ہے، ساری کیفیت ہے، لیکن اس کے باوجود رب ذوالجلال کا پاور اور طاقت ایسی ہے کہ وہ سیکنڈوں میں کروڑوں کی جان لیتا ہے۔ لہذا اگر یہ چیز ممکنات میں سے ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اسی قبر کو وہ کیا کر دے، کشادہ کر دے۔ یہ دوسرا جواب ہے، اور اس میں زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ اسی قبر کو جو ہے وہ دوبارہ وسیع کر دی جاتی ہے۔ کافر کے لیے جب یہ سوال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں 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 ہاں، ایسے کانپتا ہے، پھر کہتا ہے ہر 3 سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ لا ادری لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد پہلے اس کو جنت دکھلاتا ہے، اس کو جنت دکھلاتا ہے، کھڑکی کھولتا ہے جنت والی، یہ بہت خوش ہو جاتا ہے، ارے تو معاملہ بہت اچھا ہے۔ کہتا ہے تمہارا ٹھکانہ یہ بنایا گیا تھا،
لیکن تم نے اتنی شرارت کی کہ تمہارا ٹھکانہ چینج کر کے یہ کر دیا گیا۔ پھر جہنم کھولا جاتا ہے، اور وہ جہنم جو اسی بات کو اب جو دوسری حدیث میں آیا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہی مراد ہے، سمجھے۔ اس کے بعد کچھ اس کے نیک اعمال قبر میں آتے ہیں، خاص کر قرآن کریم، اور بھی نیک اعمال کا حدیث میں ذکر ہے، لیکن قرآن کریم کا صراحتاً کئی حدیثوں میں ذکر ہے۔ وہ قرآن آتا ہے بعض حدیثوں میں کہ بعض نیک کام، دیکھیں نیک کام کی دو کیفیت ہوتی ہے، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن کسی آدمی کا کسی ایک نیک عمل کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، نہیں سمجھے میری بات۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے ہوں گے نماز تو پڑھے لیکن تہجد کے بہت پابند ہیں، بعض ایسے ہیں کہ کسی کی پریشانی نہیں دیکھ سکتے، فوراً اس کی مدد ضرور کر دیتے ہیں، بھلے رمضان کے علاوہ دوسرے روزہ نہ رکھیں۔ تو کوئی ایک عمل ایسا ہوتا ہے جو انسان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اسپیشلی آ کر کے وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، اور جب فرشتے اس کے ساتھ کچھ اس قسم کے، کیونکہ منکر نکیر کی شکل کوئی ایسی اچھی نہیں ہے کہ لوگ دیکھ کر کے وہ ہوں، بلکہ ہر آدمی گھبرا ہی جاتا ہے، تو یہ ان کو تسلی دیتے ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اعمال جب وہ بندہ قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو کہتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو اب تمہارا کوئی یہاں ساتھی نہیں ہے، کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، کوئی بھی تمہارا پرسان حال نہیں ہے، اب میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں ہی تمہارے ساتھ تمہاری الجھنوں کو دور کروں گا۔ وہ سارے اعمال بھی کبھی کبھی، اور اسپیشلی وہ عمل جس کی طرف بندے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم پر جو لوگ عمل کرتے ہیں، ان دونوں کے بارے میں جو ہے وہ صراحتاً حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قرآن آ کر کہتا ہے کہ تم مجھ پر عمل کرتے تھے، تم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کان کی، تین کا ذکر کیا خاص کر، کہ اپنی زبان کی اور اپنی آنکھ کی اور اپنے کان کی تم نے حفاظت کی ہے، لہذا آج میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو قرآن کریم اصل تلاوت کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن مجید کے بعد جب ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے اللہ بولا غیبت نہیں کرو، تو قرآن پر عمل ہوا۔ اللہ بولتا بد نظری نہیں کرو، قرآن پر عمل ہوا۔ اللہ بولتا ہے تجسس نہیں کرو، قرآن پر عمل ہوا۔ اللہ بولتا ہے مومن کے خون سے نہیں کھلو، قرآن پر عمل ہوا۔ یہ ہماری زندگی میں جو قرآن کریم، دیکھیں قرآن کریم سمجھنا اصل مقصد نہیں ہے، قرآن کریم کا اصل مقصد کیا کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سمجھو، اگر نہیں سمجھو گے تو عمل نہیں کرو گے۔ ایک آدمی کے زندگی میں اگر قرآن عملی شکل میں داخل ہو گیا ہے اور وہ ڈائریکٹ قرآن مجید کو نہیں سمجھ رہا، یہ حقیقت میں سمجھ رہا ہے، اگر نہیں سمجھتا تو اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ بہرحال تلاوت قرآن کریم اور قرآن کریم کو پر عمل کرنا، یہ دونوں عمل ہمارے قبر میں بہت زیادہ سپورٹر بنیں گے۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو رمضانی مسلمان ہم قرآن کے بارے میں ہوتے ہیں، تھوڑا موڑا 1 رکوع 2 رکوع آدھا پارہ روز ضرور تلاوت کریں، یہ ہماری قبر کے لیے بہت بہترین تحفہ ہے، اور دل لگا کر کے پڑھیں، ادب کے ساتھ پڑھیں، یہ سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ نے یہ نازل کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہماری زندگی میں قیامت میں بہت اچھے مرتب ہوں گے۔ یہ جو ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے، رمضان ہم پڑھتے ہیں، سوڈا باٹل کے جوش سے کوئی فائدہ نہیں، قطرہ قطرہ جو ہے دریا بنتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا عمل کریں لیکن ڈیلی کریں، بہرحال قرآن سے ربط جوڑنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ مومن کہتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اللہ بہت اچھا معاملہ کیا ہے، یہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، کہتا ہے وہ فرشتے سے کہ ہم نہ جا کے چھوڑو ذرا سے، ہمیں جا کر گھر والوں کو بتا کر آئیں گے کہ دیکھو برائی نہیں کرنے کا، ہاں بہت غلط ہے، یہاں بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور نیکی کرو، وہاں میں ایسا ایسا ہمارے ساتھ اچھا ہوا۔ تو فرشتہ کرتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ بات کی اجازت دے دی جائے تو پھر غیب نام کی کوئی چیز بچے گی نہیں۔ اگر ایک مرتبہ مرنے والا آدمی آ جائے اور آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، السلام علیکم، اور بولے بھائی میں وہاں سے آ رہا ہوں،
یہ جتنی ہماری خوشی ہے، جتنی ہماری شرارت ہے، سب 5 منٹ میں ہوا ہو جائے گی۔ غیب کوئی چیز نہیں رہ جائے گا، ایمان کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ غیب نام ہی ہے کہ ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہے بغیر دیکھے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے۔ اسی کا نام ہے آمنا و صدقنا۔ وہ ان سے اپیل کرے گا کہ ہم کو چھوڑ دو، ہم جا کر کے بتا دیں۔ کبھی کبھی بعض لوگوں کو خواب میں ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ 2 آدمی 2 مرتبہ میں نے خواب دیکھا۔ ہمارے یہاں ایک ہبلی میں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، محبوب صاحب بڑبڑے تھے، بہت اللہ والے تھے۔ ایک دن میں نے ان کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، تو میں نے کہا چاچا ہم لوگ بولتے تھے، ہم نے کہا چاچا کیا معاملہ کیا آپ نے، کیا معاملہ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟ اچھا یہ کوئی پلاننگ سے آپ نہیں سوچتے تھے، اچھا آپ کے خواب میں نظر آئے گا تو یہ پوچھ لیں گے، یہ کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے آپ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا چاچا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن ایک بات بڑی خطرناک۔ تو ہم نے کہا وہ کیا چاچا؟ کہا کہ جن کو ہم بہت چھوٹا چھوٹا گناہ سمجھتے تھے وہ یہاں بہت بڑے بڑے تھے۔ یہ تو نہیں ہم نے پوچھے نہ وہ بتائے وہ کیا چھوٹے چھوٹے، لیکن یہ جملہ انہوں نے کوٹ کیا کہ جن کو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتے تھے وہ یہاں پر بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے۔ دوسرا خواب، زندگی میں 2 ہی آدمی کو دیکھا، ہمارے تایا کو دیکھا، مولانا ارشاد صاحب کو۔ جب ان کو دیکھا تو کئی بھی بہت دیر دیکھتے رہتے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا، بڑے ابا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کون سا عمل آپ کا بہت زیادہ یہاں پر ہوا؟ وہ جیسے ہی بولنے چلے ویسے ہی کسی نے جگا دیا، جیسے ہی وہ بتانے چلے ویسے ہی کسی نے آ کر جگا دیا اور میری نیند ٹوٹ گئی۔ ہم خواب نامکمل رہا۔ بہرحال یہ کیفیت، وہ جو بندہ کہنا چاہتا ہے کہ میں جا کر اپنے گھر میں بتانا چاہتا ہوں، یہ باقاعدہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں جا کر کے بتا دوں۔ پھر یہاں سے لے کر کے اب قیامت تک جو کیفیت رہے گی وہ یہ رہے گی کہ اس کے ساتھ اس کو لگے گا کہ میں بہت آرام سے ہوں۔ جو عذاب والا معاملہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے، لیکن مومن کے بارے میں یہاں تک آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ وہ قیامت تک اب یہ سمجھے گا کہ ہم ایک سکون سے ہیں۔ اس کو پھر حدیث میں اور قرآن میں دونوں جگہ ذکر کیا گیا کہ جب اس کو قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ سورج ڈوبنے والا ہے اور عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ جیسے اس کو جھڑ دیا ہے، رکو نماز پڑھ لیں، بولے گا سب ہو چکی ہے، چلو تیار ہے، تو اس وقت اس کے بعد سارے لوگ جو ہے قبر سے اٹھیں گے، جو حشر کا میدان ہوگا۔ تو بہرحال یہ مومن کے ساتھ پروردگار عالم معاملہ فرمائے گا۔ فرمانے کے بعد جو کافر کے ساتھ معاملہ ہوگا، اگر مومن کو عذاب دیا گیا کسی بات پر، تو ہمارے محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے، یقینی بات ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہے، لیکن چونکہ وہ فتوے کی کتاب ہے، فتوے کی کتاب میں دلیل نقل نہیں ہوتی ہے، میں دلیل تلاش رہا ہوں، اگر ملے گی تو میں دلیل بھی نقل کروں گا۔ ان کا فتویٰ یہ ہے، بہت اونچی شخصیت کے مالک ہیں، محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو عذاب دیا جائے گا کسی مومن کو، تو یہ جس دن مرا ہے اس دن سے اگلے جمعہ تک ہی چالو رہے گا۔ جیسا مثال کے طور پر سنیچر کو کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اگلا جو جمعہ آنے والا ہے اس جمعہ تک ہی اس کی عذاب کی کیفیت ہوگی، اس کے بعد یہ سسٹم اس کا عذاب کا ختم کر دیا جائے گا۔ دوسرا انہوں نے قول یہ نقل کیا ہے کہ اگر یہ زیادہ سے زیادہ ہوگا عذاب قبر کا مومن کو، کافر کے لیے نہیں، مومن کے لیے، تو یہ اگلے رمضان تک چلے گا، اس کے بعد وہ فائل بند کر دی جائے گی۔ تو یہ مومن کے ساتھ اسپیشل معاملہ ہوگا۔ اور یہ بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے، اس پر بھی غالباً حدیث ہے کہ یہ جو عذاب دیا جائے گا قبر میں، یہ مائنس کر دیا جائے گا آخرت والے عذاب سے۔ سمجھے نہیں؟ وہ جو عذاب یہاں پر ہوا ہے، اس عذاب کی بنیاد پر عذاب جہنم سے اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ مائنس کر دیا جائے گا۔ تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے چونکہ عذاب جہنم عذاب قبر کے مقابلے میں کروڑوں گنا خطرناک ہے، تو وہ مومن کے ساتھ اللہ بھلائی کرے گا کہ وہ یہیں پر معاملہ ختم کر دے تاکہ وہاں سے معاملہ کیا ہو جائے، اس کا آسان ہو جائے۔ تو بہرحال مومن کے ساتھ یہ معاملہ اللہ فرمائے گا۔
کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کے بعد آپ سے بات کریں گے کہ قبر میں کن لوگوں سے سوال جواب نہیں ہوں گے اور اس کی کیا بنیاد ہے نہ ہونے کی. اگر اس میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا